الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. نحن في یہ تزکیے کی کلاس اور سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. آپ کے سامنے آج آیت نمبر 96 کے بارے میں پہلے بات آئے گی انشاءاللہ. اس کے بعد آیت نمبر 97 اور جیسا وقت رہے گا اس کے لحاظ سے 98 99. ان آیتوں کے بارے میں باتیں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے آئیں گی. تو ہم آج کے درس کی شروعات کرتے ہیں آیت نمبر 96 سے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جب خوشخبری دینے والا آیا فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ. تھوڑی سی ہم وضاحت عربی زبان کے لحاظ سے کرتے ہیں پہلے، اور یہ طریقہ رہا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جو لوگ اس درس میں شریک ہیں وہ عربی زبان کے لحاظ سے جو یہ عربی کے کلمات ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، اس کو جاننا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم تفسیر کرنے سے پہلے عربی کے ان کلمات کے تعلق سے بھی بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ، یہ فا اوپر جو قصہ چلا آ رہا ہے اسی کے بیان کے لیے عربی زبان میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اسی کو بیان کے لیے یہاں اسے استعمال کیا گیا ہے. لما آپ عربی زبان میں جانتے ہیں یہ لما یہ کہلاتا ہے کہ یہ وقت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یہ اس لما کو لما توقیتیہ کہا جاتا ہے، یعنی وقت کو بیان کرنے کے لیے، جس کے لیے آپ انگلش میں کہتے ہیں وین، یا جو ہے اردو میں کہتے ہیں جب. تو یہاں یہ لما وہی لما ہے، ورنہ عربی زبان میں لما کے معنی اور بھی آتے ہیں، یعنی اس کا جو استعمال ہے اس کے لحاظ سے. تو یہاں پر لما وہی ہے جسے لما توقیتیہ کہا جاتا ہے. ان جاء البشیر، ان جو یہاں ذکر کیا گیا ہے، ان یہ فعل مضارع پر آتا ہے تو اسے ناصبہ مصدریہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. لیکن یہاں یہ فعل ماضی پر آیا ہے، اور یہاں ان یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زائدہ ہے، تأکید کے لیے آیا ہے. تو ان یہ یہاں پر تأکید کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو یہ چیز جاننے کی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خبر کو تأکید کے ساتھ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. تو اس تأکید کی یہاں کیا وجہ ہے، ہم اس کی طرف بات آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کی طرف اشارہ کریں گے. تو اس لیے ہم یہ بات پیش کر رہے تھے کہ ان کو کہا گیا ہے یہاں اہل لغت کے یہاں کہ یہ یعنی عربک لینگویج میں، عربک لینگویج کے جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان یہاں تأکید کے لیے ہے. جاء البشیر، جاء البشیر، بشیر آیا. البشیر اس کا معنی ہوتا ہے، یہ فاعل کا وزن کہا جاتا ہے کہ یہاں فاعل بے معنی اسم فاعل ہے. اسم فاعل یہ مبشر، مبشر. تو البشیر یہ مبشر کے معنی میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ فلما ان جاء البشیر، کہ جب خوشخبری دینے والا پہنچا، خوشخبری دینے والا آیا. فلما ان جاء البشیر، بشیر مبشر، گڈ نیوز، گڈ نیوز دینے والا.
کوئی بھی بشارت لے کر کے جب آدمی پہنچتا ہے کہیں پر، کوئی اچھی خبر لے کر کے جاتا ہے تو اسے عربی زبان میں بشیر کہا جاتا ہے، البشیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ شخص جو وہاں سے آیا مصر سے، اور یعقوب علیہ السلام کے لیے قمیص، یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر کے آیا، یہ بشارت لے کر کے کیا آیا تھا، گڈ نیوز لے کر کے کیا آیا تھا، جو سب سے زیادہ یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں اہمیت رکھتی تھی، یہ خبر وہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نہ صرف یہ کہ ابھی زندہ ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی قمیص بھیجی ہے، اور اس قمیص کے ذریعے سے ایک معجزہ ظاہر ہونے والا ہے جس کا ذکر یعقوب علیہ السلام نے کیا۔ وہ معجزہ یہ ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو روتے روتے اپنی بینائی کھو چکی تھیں، اپنی روشنی کھو چکی تھی، روشنی ختم ہو چکی تھی، اب یہ آنکھ کی روشنی بھی، آنکھ کی بینائی بھی واپس آنے والی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسی بشارت تھی جو یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے تعلق رکھتی تھی، ان کے جسم سے تعلق رکھتی تھی۔ تو یہ بشارت لے کر کے، یہ گڈ نیوز لے کر کے جب وہ شخص پہنچا، فلما انجا البشیر، یہاں جو اس آیت کے تعلق سے ہم بات کریں گے تو 3 باتیں اس آیت کے تعلق سے پیش کریں گے۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں البشیر کہا ہے، اس کو نوٹ کرنا ہے، اور بڑی تاکید کے ساتھ بات کہی ہے۔ میں نے وہ شروع میں اشارہ کر دیا کہ ان جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے یہاں پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خبر بڑی تاکید کے ساتھ ذکر کی ہے کہ جب البشیر یعنی بشارت دینے والا، گڈ نیوز سنانے والا پہنچا، یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، نکلا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس سے، راستے کا سفر طویل سفر تھا، لمبا سفر تھا، یہ پوری لمبی مسافت طے کر کے یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، وہاں پہنچا۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ نہیں کہا ہے کہ جب، یعنی اس کا نام لے کر کے، جس شخص قمیص لے کر کے آیا اس کا نام لے کر کے، یہ نہیں کہا کہ وہ شخص قمیص لے کر کے وہاں پہنچا، یہ کچھ نہیں کہا ہے، صرف کیا کہا ہے، البشیر کہا ہے۔ مبشر کے معنی میں یعنی گڈ نیوز سنانے والا، جس کو پاس گڈ نیوز ہے وہ پہنچا۔ تو اب یہ پہلا پوائنٹ، اس پر غور کیجیے گا، اس میں 3 اہم چیزیں ہیں جس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو اس کا نام ہی ذکر نہیں کیا، جو شخص قمیص لے کر کے آیا اس کا نام ذکر نہیں کیا، لیکن مفسرین اپنی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں یہ نام ذکر کرتے ہیں، لیکن ان میں بھی اختلاف ہے، کوئی نام یہوذا بتاتا ہے، کوئی اور بتاتا ہے، اس میں کئی جو ہے قول ہیں لوگوں کے۔ چونکہ ان ناموں کا ذکر کرنا یہاں اس آیت کی تفسیر کا حصہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے نظر انداز کیا، بیان نہیں کیا، تو ہمیں کیوں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ یہاں اس مبشر کی نام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یاد رکھیے، وہ چاہے جو بھی ہو، جس کے ہاتھ سے بھی بھیجا گیا ہو، جس کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں، اگر کوئی ایک ہی قول صرف ہوتا تو ہم جو ہے اس کو پیش کر دیتے تھے، اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہم نے کہا، لیکن پھر بھی ہماری عادت نہیں ہے یہ کہ ہم جن ناموں کا قرآن نے اس کو اہمیت نہیں دی اور اس کے ذکر کرنے کو اہم نہیں سمجھا، ہم خواہ مخواہ کیوں اپنی انرجی ضائع کریں اس کے بارے میں
تلاش کرنے، بحث کرنے، معلومات کرنے، یا کئی باتیں ذکر کی ہے مفسرین نے تو اس میں سے کون صحیح ہے، کون بہتر ہے، اس کی تلاش کرنے میں ہم اپنی انرجی کیوں لگائیں؟ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو قرآن نے اہم نہیں سمجھا، ہم نے بھی اس کو اہم نہیں سمجھنا ہے، ہم کو بھی اسے اہم نہیں سمجھنا ہے، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دینی ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ قرآن نے اہمیت دی اس لفظ کو، البشیر کو، ہمیں اسے سمجھنا ہے۔ قرآن نے یہ کہا یہاں پر کہ البشیر پہنچا، یعنی بشارت دینے والا پہنچا۔ تو یہ پوری خبر جو لے کر کے وہ پہنچ رہا ہے، یعقوب علیہ السلام تک جو خبر لے کر کے پہنچ رہا ہے، اس خبر کو قرآن نے بشارت کہا۔ خبر لانے والے کو، یعنی البشیر کہنے سے مطلب یہی نکلتا ہے کہ وہ بشارت لے کر کے آ رہا ہے، گڈ نیوز کوئی لے کر کے آ رہا ہے۔ تو قرآن نے اس کو اہمیت دی ہے، ہمیں اس کو اہمیت دینا ہے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالی نے؟ البشیر، گڈ نیوز دینے والا۔ نیوز دینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، خبر دینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وہ خبر دینے والا جو اچھی خبر نہیں لے کر کے آتا ہے، کوئی ایسی خبر لے کر کے نہیں آتا ہے جو انسان کے لیے جو ہے خوشی کا سامان ہو سکے، جسے آپ بیڈ نیوز کہتے ہیں آج کی زبان میں، گڈ نیوز، بیڈ نیوز۔ اور ایک ہوتا ہے اچھی خبر لے کر کے آنے والا، جسے عربی زبان میں بشارت کہتے ہیں۔ تو یہ چیز، اس کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے گا۔ جو اچھی خبر لے کر کے آتا ہے، لوگ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اس کو اپنے قریب کرتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھی خبر لانے والے کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ میں آپ کو ایک صحیح بخاری کی حدیث سناتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی لڑائی کے لیے گئے تھے، غزوہ تبوک جسے کہا جاتا ہے، تو اس موقع پر لشکر کو تیار کرنے کے لیے بھی آپ نے صحابہ کے درمیان اس کا اعلان کیا کہ جو بھی جس سے جتنا بھی ہو سکتا ہے مدد کرے، اور ساتھ میں یہ بھی آپ نے آرڈر کیا تھا کہ کوئی پیچھے نہ رہے۔ جو عذر، جس کو کوئی عذر نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے، کوئی پیچھے نہیں رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس میں سے ایک ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے، بڑا نازک مسئلہ تھا، یہ بہت نازک وقت تھا، اس لیے آپ نے بڑی تاکید کی تھی۔ تو اس موقع پر جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، ایبسنٹ تھے اس سے، آپ نے ان کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، ان کو بلایا، ہر ایک سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے تھے۔ تو یہ 3 صحابہ، انہوں نے سچ سچ بتا دیا، جھوٹ نہیں کہا انہوں نے، اور یہ ان کی بڑی خوبی تھی کہ انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، اور جو دل میں بات تھی وہ زبان پر آئی، اور سچائی کو انہوں نے لازم پکڑا، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، اور ان کو اس جو ہے پیچھے رہنے کی سزا دی گئی، اور ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 50 دن گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ان کی توبہ کے قبول ہونے کے تعلق سے۔ ان کے توبہ کے قبول ہونے کی جب آیت نازل ہوئی، تو ایک صحابی جیسے ہی انہیں یہ خبر ملی کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے، وحی نازل ہو گئی ہے، فوراً یہ دوڑے دوڑے پہنچتے ہیں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور جا کر کے ان کو یہ گڈ نیوز سناتے۔ یہ بشیر ہوتا ہے اور یہ بشارت ہے، یہ گڈ نیوز ہے۔ اس کو سنانے میں لوگ جلدی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے،
بہت جلدی کرنی چاہیے اس میں. جتنی جلدی کسی بھی شخص تک آپ گڈ نیوز پہنچا دیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. وہ صحابی جب پہنچے اور جا کر کے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حدیث سنائی، یہ آیتیں جو نازل کی گئیں وہ بتائیں، یہ خبر سنائی، یہ گڈ نیوز دی ان کو، تو وہ بھی خوش ہو گئے اور خوشی میں جو بھی ان کے پاس تھا اس وقت اس کو انعام کے طور پر اس جو ہے گڈ نیوز لانے والے کو انعام کے طور پر دے دیا. آپ اس طرح تصور کیجئے گا، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے یہ، اور قرآن نے اسی کو اہمیت دی ہے، بشیر کہا خاص طور. یہ بات نہیں کہ وہ قمیض لے کر کے گئے اور جو ہے جا کر کے ان کے چہرے پر ڈالی، وہ قمیض ڈالنے سے ان کی بینائی واپس ہو گئی. ایسے سیدھے سادھے انداز میں نہیں پیش کیا ہے قرآن نے، بلکہ بشیر کے لفظ کے ساتھ پیش کیا ہے کہ وہ شخص جو قمیص لے کر کے آیا اس کو البشیر کہا، گڈ نیوز دینے والا. آپ اردو میں بھی بہت سنتے رہتے ہیں لوگوں کی زبان سے، ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. آپ کے پاس بھی ایسا ہوگا کہ جب کوئی آ کر کے آپ کو کوئی گڈ نیوز دیتا ہے، اچھی خبر کوئی سناتا ہے، تو کہتے ہیں ارے بھائی آؤ میں تمہارا منہ چوم لیتا ہوں. یہ البشیر کی اہمیت ہوتی ہے. کیوں ایسا ہے؟ یہ آخری بات جو 3 باتیں ہم نے کہی تھی نا، اس کی یہ آخری بات، یہ اصل گڈ نیوز دینے والا، بشارت یہ جو ہے پہنچانے والا، گڈ نیوز دینے والا، یہ سامنے والے کے دل میں خوشی لا کر کے بھر دیتا ہے، وہ اسے خوش کر دیتا ہے. اور یہ حدیث میں آتا ہے میرے بھائی، بڑی فضیلت ہے. آپ کوئی ایسا کام کریں جس کام کے ذریعے سے آپ کسی مومن کے، کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دے، اس کا دل باغ باغ ہو جائے، خوشی سے جھوم اٹھے. آپ کے کسی عمل کی وجہ سے، آپ کے کسی کام کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے میرے بھائی. تو گڈ نیوز پہنچانے میں کبھی دیر مت کرو، بخیلی مت کرو، کوشش کرو کہ سب سے پہلے یہ گڈ نیوز میں پہنچا دوں، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ نیکی کماتے ہو. یاد رکھیے آپ کا دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جس کو بھی آپ یہ اچھی خبر سناتے ہو نا، وہ آدمی آپ کو ایسا ہو سکتا ہے کہ انعام و اکرام سے نوازے. دنیا کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ جو آخرت کا فائدہ ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کے دل میں خوشی ڈال دی ہے. یہ انسان کی زندگی سے 2 چیزیں میرے بھائیوں جڑی ہوئی ہیں، ایک خوشی اور دوسرا غم. یہ پارٹ آف لائف جسے کہا جاتا ہے، انسان کی زندگی کا یہ لازمی حصہ ہے. تو یہاں انسان کو کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے. خوشی کے موقع پر آپ کوشش کریں کہ آپ اس کے ساتھ خوشی کے ان لمحات میں شریک ہو جائیں، اور جو خوشی کی خبر ہے آپ سب سے پہلے پہنچا دیں. بہت سے لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے، ہمیشہ لڑائی کی جو خبریں ہوتی ہیں نا، وہ بڑی جلدی کرتے ہیں پہنچانے میں، اور آگ میں تیل کا کام کرتے ہیں، فساد کی آگ بھڑکاتے ہیں، تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی خواتین بھی بہت ہوتی ہیں جن کی یہ بس کوشش رہتی ہے کہ جلدی سے کہیں سے کچھ مل جائے، اور جو ہے بسے بسائے گھر کو اجاڑنے کے لیے خبر پہنچانے میں بڑی جلدی ہوتی ہے، جلدی سے جا کر کے پہنچائیں. پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، جب تک وہ خبر پہنچا نہ لیں ان کا
हाजिमा दुरुस्त नहीं रहता, उनके पेट का खाना हजम नहीं होता। एक तरफ वो हालत है और एक तरफ क्या है, गुड न्यूज। गुड न्यूज पहुंचाने के लिए आप जल्दी करो, इसमें जो है सवाब है, और ये आपके लिए अहम चीज है। ये तज़किये नफ्स से ताल्लुक रखती है चीज, नोट कीजिएगा ये। तो गुड न्यूज में लोग पीछे रहते हैं, वो सुनाने भी जाते हैं तो ऐसे मरे हुए अंदाज में कि सामने वाला भी, अरे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, कुछ इसी अंदाज से पेश करते हैं। भाई खुशी की खबर है, जाओ पूरी खुशी के साथ पहुंचाओ, जिससे वो खबर जुड़ी हुई है उस तक वो खबर पहुंचाओ। इसमें आपके लिए सवाब का काम है, इसमें आपके लिए सवाब है, या आपके लिए सवाब का काम है। सवाब कमाओ, छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनके जरिए से सवाब कमाया जाता है, अज्र कमाया जाता है। तो कहा फलम्मा अंजा अल बशीर, ये पहला टुकड़ा था, हमने उसके बारे में बात आपके सामने रखी। ये चीजें चूंकि खर्क़े आदत से ताल्लुक रखती है, यानी एक ऐसी चीज जो आम तरीके से नहीं होती है। खर्क़े आदत का मतलब यही होता है कि यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो चीज होने वाली है, और ये एक नबी का मोजज़ा होगा। तो मोजज़े के तौर पर उनकी आंख की रोशनी वापस होनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस खबर को बड़ी ताकीद के साथ पेश किया है, ताकि लोग इसकी अहमियत को समझें कि ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया मोजज़ा, जो बशारत की शक्ल में अभी याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचने वाला है, और उनके पास ये पहुंच रहा है, पहुंच गया, बड़ी ताकीद के साथ उसको पेश किया। और उसके बाद क्या है, अलकाहु अला वजहिही फर्तद्द बसीरा। ये खबर, ये गुड न्यूज दो चीजों पर मुश्तमिल है मेरे भाई। इस गुड न्यूज में दो चीजें थी, मैंने पेश कर दिया शुरू में आपके सामने। पहली चीज क्या थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बात। हालांकि ये मामला अभी बिन्यामीन के ताल्लुक से अटका हुआ था, लेकिन बिन्यामीन की तलाश में यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर आ रही है बिन्यामीन के साथ, और साथ में ये गुड न्यूज की अब याकूब अलैहिस्सलाम की आंख की बीनाई भी वापस आ जाएगी। याद करो थोड़ी देर के लिए, इसी कहानी में, इसी किस्से में आपने मेरे भाइयों पहले पढ़ा सुना है कि कमीज पहले भी भाई लेकर के आए थे, लेकिन वो उस वक्त लेकर के आए थे जब वो एक बैड न्यूज थी, जो कि झूठी थी। बैड न्यूज क्या, ये खबर लेकर के आए थे कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। झूठी खबर थी, लेकिन लेकर के आए थे याकूब अलैहिस्सलाम के पास। तो बाज़ मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि ये वो बैड न्यूज भी उस वक्त, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में झूठी खबर लाने वाला वो यहूजा था, उनका भाई। तो यहाँ पर भी वो यहूजा ही था जो कि बशारत के लिए गुड न्यूज, ये कमीज लेकर के याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। और ये भी जिक्र किया है बाज़ मुफस्सिरीन ने कि बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ, बड़ी तेज रफ्तारी के साथ जो है, बहुत तेज रफ्तार में जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाएं, उस तरह से वो पहुंच गए। अब जरा सोचिए, आज का जमाना और वो वक्त था कि अब ये गुड न्यूज जब आदमी के पास होती है ना, तो आदमी ये चाहता है कि मुझे पर लग जाए और जल्दी से मैं उड़ करके पहुंच जाऊं उस आदमी के पास जिसके बारे में ये खबर है, ताकि मैं उसको ये खबर सुना सकूं। होता है कि नहीं? उर्दू में इसे मुहावरे में क्या कहते हैं,
یہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے پر لگ جائیں اور میں اڑ کر کے یہ خبر جو ہے جاؤں اور اڑ کر کے پہنچ کر کے یہ خبر اس کو جلدی سے سنا دوں۔ آج میرے بھائیوں دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اب یہ اڑ کر کے پہنچنے کے محاورے کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی۔ آپ کو اڑ کر کے پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو صرف آپ موبائل اٹھائیے اور جلدی سے نمبر ڈائل کر کے، یا نہیں تو جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے اس میسج کو فوراً جو ہے فارورڈ کر دیا اور یہ بشارت اس تک پہنچا دی میسج کر کے۔ پتہ نہیں میسج پڑھنے میں ہو سکتا ہے کہ اسے تاخیر ہو جائے، تو آپ فوراً جو ہے نمبر ڈائل بھی نہیں کرنا، ڈائل کرنے کی بات تو بہت پرانی ہو گئی، وہ تو نمبر رہتا ہے، یہ اس میں جلدی سے آپ نے بٹن دبایا اور کھٹ سے آواز وہاں تک پہنچتی ہے اور یہ بشارت اور یہ گڈ نیوز آپ کی وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ کو اس کو پہنچانے میں جلدی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اب آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اڑ کر کے پہنچ جاؤں، بلکہ بغیر اڑے ہوئے بھی آپ اپنی جگہ سے اسی وقت سیکنڈوں میں منٹوں میں آپ یہ خبر اس تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہا کیا کہا، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ، القاہ ای القا القمیص علی وجہہ، تو یہ گڈ نیوز لانے والا شخص اس نے قمیص کو آتے ہی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا۔ اب تھوڑا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی کا نہ نام ذکر کیا نہ رشتہ ذکر کیا، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا۔ یعنی میں آپ کو پھر سے ذکر کر دوں یہ کہ القاہ، القاہ ہو، یہ جو ہے پروناؤن یہ قمیص کے لیے ہے، جو قمیص لے کر کے آیا، تو کیا ہوا، القا القمیص علی وجہ ہی کہا، علی وجہ یعقوب نہیں کہا، علی وجہ ابی ہی نہیں کہا، لانے والا اگر بیٹا ہی ہے ان کا تو یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا علی وجہ ابی یوسف، کچھ بھی نہیں، صرف پروناؤن علی وجہ ہی، ان کے چہرے پر ڈال دیا۔ کن کے چہرے پر ڈال دیا؟ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا، اور یہی کہہ کر کے بھیجا تھا، یہی کہہ کر کے بھیجا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ لے جاؤ میری یہ قمیص اور لے جا کر کے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا۔ یہاں قمیص کا ڈالا جانا چہرے پر یہ اہم تھا، اس کے چہرے پر ڈالا، یہ قمیص ڈالنے والا کون تھا اس کی اہمیت نہیں تھی، تو قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے صرف اس کو ذکر کیا جو اس وقت امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان کی آنکھ کی بینائی واپس آ جائے، جو معجزہ ہے، جو اس وقت کا معجزہ جو ظاہر ہونا ہے، وہ جو اہم بات تھی کہ جاتے ہی باپ کے چہرے پر یہ قمیص ڈال دینا، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر یہ قمیص ڈال دینا، جو بات تھی، اصل جو گڈ نیوز تھی، اسی کو یہاں پر ذکر بھی کیا گیا ہے کہ لے جانے والا پہلے جا کر کے پوری کہانی بیان کرے کہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے آ رہا ہوں، ایسا ہوا ایسا ہوا، ان کو یہ پتہ لگا کہ آپ کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی ہے تو انہوں نے مجھے یہ قمیص دیا اور یہ کہہ کر کے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کے چہرے پر اسے ڈالوں، اس لیے ابا حضور، ابا جان، میں آپ کے چہرے پر یہ ڈال رہا ہوں۔ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو یہ گڈ نیوز
جلدی سے پہنچانا ہے. کبھی کبھی کچھ لوگ گڈ نیوز بھی کیا کرتے ہیں نا، ذرا پیش کرنے کے لیے بڑا لمبا ٹائم لگا دیتے ہیں. ارے بھائی گڈ نیوز کے لیے لمبا ٹائم کیوں؟ یہ تو خوشی کی خبر ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس تک پہنچا دو. اور بیچ کی جو چیزیں ہیں نا، جو تمہید ہوتی ہے، جو اور چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو سب کو چھوڑو، ڈائریکٹ آ جاؤ نیوز پر اور اس کو پیش کرو. قرآن نے ہمیں یہی سکھایا ہے. یہی بات ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے کہ یہاں اس کی کوئی اب اہمیت نہیں رہ گئی تھی کہ لانے والا کون تھا، کس کے چہرے پر ڈالا رہا ہے، وہ پتا ہے. اوپر سے جو چیز چلی آ رہی ہے اس کے بارے میں ہر ایک کو پتا ہے. اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کا ہی ذکر ہے. صرف پروناؤن ذکر کیا، اور مین چیز وہ آتے ہی قمیص کو چہرے پر ڈال دیا. صاحب یہ جب قمیص چہرے پر آئے گی نا، تو خود بخود جب ان کی روشنی واپس آ جائے گی، تب یہ پہلے یہ جو خوشخبری تھی، یہ گڈ نیوز ہے نا، یہ الفاظ کے ذریعے سے نہیں، یہ تو عمل کے ذریعے سے، یعنی ایکشن کے ذریعے سے یہ ان کو مل گئی. آپ اگر یہاں پر بات زبان سے کچھ کہیں گے کہ میں ابھی قمیص ڈالتا ہوں تو آپ کی آنکھ کی روشنی واپس آ جائے گی، آدمی سوچے گا کہہ رہا ہے آدمی کیا ہے، چلو تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. ابھی اس کو خوشی نہیں. پوری خوشی کب آئے گی نا، جب وہ آنکھ کی روشنی واپس آ جائے گی. اب ڈاکٹر، ایک آدمی جو ہے ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، آپریشن ہو گیا، اس کی آنکھ کی پٹی کھلنے والی ہے. ڈاکٹر اسے لاکھ کہے کہ اب میں آنکھ کی پٹی کھول دوں گا، کھلتے ہی تم اس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دو گے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. ابھی وہ خوشی نہیں ہوتی اس کو. اصل خوشی کب ہوتی ہے؟ جب پٹی کھل گئی اور اپنے ان آنکھوں سے اس نے دنیا کو دیکھا، تو حقیقت میں جو خوشی ہوتی ہے اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں. تو یہ جو حقیقی خوشی تھی نا، آنکھ کی روشنی واپس آ جانے کی، یہ جتنی جلدی جو ہے ظاہر ہو جائے اتنا بہتر ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا پہلے کہ القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، کہ آتے ہی پہلا کام البشیر کا کیا تھا، گڈ نیوز دینے والے کا، کہ قمیص لاتے ہی چہرے پر ڈالا، آنکھ کی روشنی آ گئی. یہ ایکشن کے ذریعے سے جو گڈ نیوز دی ہے، یہ میرے بھائیوں، یہ خوشی کا جو منظر ہے، خوشی کی جو سینری ہے، یہ اس کا آپ تصور کیجئے، امیجن کیجئے کہ آدمی کس طرح سے خوشی سے اچھل پڑے گا اس وقت. تو یہ بات ہے، یہ اس کے اندر چیز ہے، فرتد بصیرا. اب جب یہ خوشی ہے، وہ خوشی جو دل میں ہے، وہ زبان سے یہ خوشی کس طرح سے چھلکتی ہے، اس کا اندازہ لگائیے. وہ آخری ٹکڑے میں ہے، جو ہم نے 3 ٹکڑے کی بات کی اس آیت کے تعلق سے. وہ آخر میں اب کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام، سنیے. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا بیٹے؟ ارے خوشی کا یہ ماحول، جب خوشی سے سب کی باچھیں کھل گئی تو خوشی میں گھر کے سب لوگ جو اکٹھا ہو گئے. اب یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں ان سے، دیکھو میرے بیٹو، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میرے پاس وحی آتی ہے. میں نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو تم لوگ میری اس بات کا برا مان گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ میں سٹھیا گیا ہوں اور بڑھاپے کی وجہ سے میری عقل پر اثر پڑ گیا ہے اور یہ بہکی بہکی میں باتیں کر رہا ہوں. میں نے تم سے کہا نہیں تھا.
کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میرے پاس میرے رب کی طرف سے وحی آتی ہے، اور اس وحی کی روشنی میں میں کوئی بات کہتا ہوں تو مجھے اس کے تعلق سے مجھے غلط سمجھتے رہے۔ آج دیکھو میری جو بات تھی وہ کس طرح سے تمہارے سامنے ایک حقیقت بن کر کے کھڑی ہے، دیکھو میری آنکھ کی روشنی واپس آ گئی ہے۔ یہ ہے یوسف علیہ السلام کی اس قمیص کا مسئلہ، جس قمیص کو ڈالنے سے آنکھ کی روشنی واپس ہو گئی معجزاتی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ تو یہ میرے بھائیوں پوری آیت تھی۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا نا کہ ہماری زندگی سے بھی اس کا تعلق ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ البشیر کا جو لفظ تھا اس کے تعلق سے میں نے بات پیش کی ہے۔ یہ بشارت دینے والا، گڈ نیوز سنانے والا، اور گڈ نیوز سنانے میں جلدی کرنا، جس کے تعلق سے بھی وہ گڈ نیوز ہے اس تک پہنچانے میں جلدی کرنا، جلد از جلد پہنچانا۔ جتنی جلدی ہم اس کے دل میں یہ خوشی داخل کر دیں گے ہمارے لیے اسی کے لحاظ سے اس کا اجر و ثواب بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ اب یہاں پر جو یہ البشیر آیا، یعنی گڈ نیوز دینے والا، اور یہ جو ان کی اولاد ہے ان کے لیے یعقوب علیہ السلام نے کیا انعام دیا اس وقت؟ جب آدمی خوش ہوتا ہے نا تو کیا کہتا ہے؟ مانگو کیا مانگتے ہو، دیتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہو اچھی طرح سے، یہ انسانی فطرت ہے، اور لوگ ایسے موقعوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ باپ بڑا خوش ہے تو باپ کی خوشی دیکھ کر کے بیٹے آج اپنی ضرورت ہے یا اپنی جو خواہش ہے وہ باپ کے سامنے بڑے اچھے موڈ میں ہیں آج جو ہے، اس لیے اس وقت ان کے سامنے یہ بات رکھنا مناسب ہے۔ اب رکھیں گے تو فوراً بات کو مان جائیں گے، جو چاہیے وہ دے دیں گے، نواز دیں گے۔ اب دیکھیے بیٹوں نے اس موقع سے کیا فائدہ اٹھایا۔ یہی سب چیزیں ہیں تزکیے کی جو سیکھنی ہے میرے بھائی۔ کیا کہا؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، ان کی اولاد نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ استغفر لنا، مغفرت کی دعا کر دیجئے، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے، مغفرت طلب کیجئے۔ انا کنا خاطئین، یقیناً ہم غلطی پر تھے، ہم نے غلطیاں کی ہیں۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف بڑی تاکید کے ساتھ کر رہے ہیں۔ انا کنا خاطئین، عربی زبان کا یہ اسلوب اپنے اندر بڑی تاکید لیے ہوئے ہے میرے بھائیوں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ اعتراف جرم ہے، اعتراف خطا ہے، غلطی کا اعتراف کرنا۔ یاد رکھیے گا، غلطی کا اعتراف کر لینا، غلطی کو مان لینا، یہ اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے، اور یہ انسانیت کا تمغہ ہے، یہ انسانیت کی زینت ہے، یہ انسان ہونے کی پہچان ہے کہ آدمی غلطی کو مان لے۔ جب تک آپ غلطی مانیں گے نہیں تب تک اصلاح نہیں ہو سکتی۔ پہلے غلطی کو ماننا ہوتا ہے تب اصلاح ہوتی ہے، اور جنہوں نے بھی غلطیاں مانی ان کی اصلاح ہو گئی، وہ انسان بنے، اور جنہوں نے غلطیاں تسلیم نہیں کی وہی شیطان بنتے ہیں۔ اور یہ شیطان کا طریقہ عمل ہے کہ اپنی غلطی پر باقی رہتا ہے، شرمندہ نہیں ہوتا، اور
ایک انسان غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور مغفرت چاہتا ہے۔ کیا کہا دیکھیے بھائیوں نے، قالوا انہوں نے کہا، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ہمارے گناہوں کی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ انا کنا خاطئین، یقیناً ہم غلطی پر تھے۔ یہاں نوٹ کیجئے گا یہ پوائنٹ، انہوں نے جو غلطی کی تھی پہلے، اس غلطی کا تعلق دو انسان سے تھا، ایک تو یعقوب علیہ السلام، دوسرے یوسف علیہ السلام۔ اس غلطی کا تعلق میرے بھائیوں دو شخصیت سے تھا، اور اتفاق سے انہوں نے یہاں دونوں شخصیتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ نوٹ کیجئے گا، ذرا غور کیجئے گا، یہی ہوتا ہے قرآن میں جو تدبر کی دعوت دی جاتی ہے نا، غور کرنے کی، وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا غور کرنا ہے؟ یہ بھائی لوگ یہ نہیں کہہ رہے اس وقت یعقوب علیہ السلام سے، ابا جان ہمیں معاف کر دیجئے، ہم غلطی پر تھے، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی اور جھوٹی خبر پہلے لا کر کے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کی وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ روتے روتے آنکھ کی روشنی بھی ختم ہو گئی۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہاں پر، آپ نے محسوس کیا، یہ کہہ رہے ہیں آپ معاف کر دیجئے، نہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ بھائی لوگ کہ آپ یوسف سے کہہ دیجئے گا کہ ہم کو معاف کر دیں، آپ کہہ دیں گے تو یوسف آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، یہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ یعنی ان کو یقین ہے کہ جہاں تک یعقوب علیہ السلام کا معاملہ ہے، یہ ہمارے باپ ہیں، یہ تو ہمیں معاف کر ہی دیں گے۔ یوسف، ان کے بارے میں انہیں پتا ہے اچھی طرح سے، یہ بھائی ہیں ان کے، کہ یوسف کی طبیعت بھی ایسی ہے کہ وہ تو ہمیں معاف کر ہی دیں گے، لیکن اوپر والا ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا پتہ نہیں، تو اپنے باپ سے دعا کا وسیلہ لے رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ تکلیف آپ کو پہنچی ہے، اگر ہاتھ آپ کے اٹھیں گے دعا کے لیے تو یہ آسمان کا سینہ چیرتے ہوئے رب العالمین تک یہ دعا پہنچ جائے گی۔ اور اس وقت آپ اتنے خوش ہیں، یہ گڈ نیوز ہے آپ کے پاس، آپ کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہم آپ سے اس موقع پر اس انعام کی توقع رکھتے ہیں، اس انعام کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ اپنے رب سے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا کیا اسلوب ہے یہ قرآن، کیا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کتنی اہم بات ہے یہ، دیکھیے غور کیجئے نا خود ہی، اپنے رب سے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ پتہ ہے نا یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اور جب ان کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے گا، بزرگ ہیں اور ایک مصیبت میں لمبی زندگی جو ہے گزاری ہے، اور ایک صبر کا انہوں نے پریچے دیا ہے، صبر کا تعارف کرایا ہے کہ کیسے جو ہے اس لمبی مصیبت میں بھی وہ صبر کرتے رہے، اور اپنے دکھ کا رونا صرف اپنے رب کے سامنے رویا، انسانوں کے سامنے نہیں۔ اب اس وقت ان کا ہاتھ جب مغفرت کے لیے، بخشش طلب کرنے کے لیے اٹھے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ تو میرے بھائیوں کا مسئلہ تھا۔
याकूब अलैहिस्सलाम खुद क्या क्या कहते हैं? क्या ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम पहले मुझसे माफी मांगो, तुमने बड़ी तकलीफ पहुंचाई है? नहीं, और भी कुछ नहीं कहते मेरे भाइयों, बल्कि ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करूंगा, लेकिन मैं भी चाहता ये हूं कि मेरा रब तुम्हें माफ कर दे। तो मैंने इस मगफिरत की दुआ के लिए वक्त का जो इंतखाब किया है, जो वक्त चूज किया है, वो ऐसा वक्त है जिस वक्त की दुआएं ज्यादा कबूल की जाती हैं। उसे दुआ कभी भी की जाए कबूल होती है, लेकिन दुआ के अंदर भी आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात की दुआएं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज्यादा मकबूल होती है। तो उन्होंने क्या कहा? क़ाल सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपने रब से मगफिरत की दुआ करूंगा, मैं मगफिरत तलब करूंगा। मुफस्सिरीन ने यहाँ लिखा है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अभी कर रहा हूं, या फौरन जो है उन्होंने मगफिरत की दुआ नहीं की, बल्कि ये वादा किया कि मैं करूंगा। क्योंकि इसके जरिए से वो ये बताना चाह रहे थे कि रात के वक्त में, जब रात का आखिरी वक्त होता है, जिस वक्त की दुआएं ज्यादा कबूल की जाती हैं, उस वक्त मेरे बेटों मैं तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करूं। और ये बताता है कि इस मगफिरत की दुआ के लिए वो खुद भी कितने संजीदा है। क़ाल सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी। यहाँ ये पहली बात थी कि उन्होंने कहा कि मैं मगफिरत की दुआ करूंगा, ये नहीं कहा कि कर रहा हूं या मैंने कर दिया अभी। दूसरी बात ये थी इसमें कि कहा रब्बी, मैं तुम्हारे लिए मगफिरत की तलब करूंगा अपने रब से। ये नहीं कहा तुम्हारे रब से, ये नहीं कहा रब्बुल आलमीन से, ये नहीं कहा अल्लाह से, बल्कि कहा मेरे रब से, अपने रब से। वो मेरा रब है, मैं उसका बंदा हूं। और जब ये होता है ना कि मेरा रब है, जब आपको ये मान है कि वो मेरा रब है, जब मेरा रब है तो मेरी दुआ कबूल भी करेगा। तो दुआ की मुनासबत से ये लफ्ज ज्यादा अहम था यहाँ पर। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे रब से, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करूंगा। और साथ में उन्हें यकीन भी दिला दिया कि हम जब ये दुआ करेंगे ना, तो ये दुआ खाली भी नहीं जाएगी, क्योंकि जिससे हम दुआ करेंगे इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो माफ करने वाला भी है और रहम करने वाला है, बहुत माफ करने वाला, बड़ा रहम करने वाला। ये मुबालगे के सीगे हैं अरबी ज़बान में। ये याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को याद दिला रहे हैं। बाज़ लोगों ने यहाँ पर यह जिक्र किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि इस पूरे उसलूब में, पूरे सियाक में वो मुनासिब नहीं है, कि चूंकि मामला यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी ताल्लुक़ रखता था, तो इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ वादा किया कि ठीक है, मैं मगफिरत की दुआ करूंगा तुम्हारे लिए। क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम, इसका ताल्लुक यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी है, तो पहले उनसे मशवरा करूंगा, उनसे पूछूंगा आप क्या कहते हो, इनके लिए मगफिरत की दुआ की जाए या ना की जाए। मेरे भाइयों, एक नबी की शान पे ये खिलाफ है, और ये जो कुरान का अंदाज है उसके खिलाफ। वो क्या है? याकूब अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि मैं अपने रब से तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करूंगा, और यकीन मानो
کہ وہ تمہیں معاف کرے گا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان کو ٹالنے کے لیے وہ بات تو ہو گئی کہ اب یوسف سے مشورہ کر کے کریں گے، تو ٹالنے کی بات ہو گئی کہ پہلے یوسف سے پوچھ لیں گے تبھی دعا کریں گے۔ نہیں، یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ ان کے بیٹے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ بیٹا اپنے بھائیوں کو معاف کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا ہے۔ یہی چیز ہے، اسی کی امید کی جا سکتی ہے، اور یہی چیز یہاں قرآن میں ذکر کی گئی ہے، اسی کا بیان کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ان آیتوں کے تعلق سے پیش کی گئی۔ میرے خیال میں آپ کو یہ آیتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور ان آیتوں میں جو تزکیہ کا پہلو ہے وہ پہلو بھی آپ کے سامنے اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آج کا تفسیر کا یہ درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا تاریخ کا درس ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔